اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورا آیات نمبر 21 تا 29 میں مشرکین کو انتباہ کہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس دعوت حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ مشرکین کے اس خیال کی تردید کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ ہر شخص کو ایک حکمت کے تحت رزق عطا کرتا ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ۔ کیا ان مشرکین کے لیے ایسے خود ساختہ معبود بھی ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو؟ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور حقیقت یہ ہے اگر فیصلے کے لیے پہلے سے ایک طے شدہ وقت مقرر نہ ہوتا تو اب تک ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ ان ظالموں کے لیے یقیناً بڑا دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دن ان نافرمانوں کو دیکھیں گے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ڈر رہے ہوں گے، لیکن وہ عذاب تو بہرحال انہیں مل کر رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الکبیر۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے تو وہ جنت کے سبزہ زاروں میں ہوں گے۔ جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے رب کی طرف سے انہیں ملے گا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہی وہ نعمت ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن تم قرابت داری کا لحاظ ضرور کرو۔ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس کا ثواب بڑھا دیں گے، بلا شبہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ ام یقولون افترى على اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم على قلبک۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ تو اپنے کلمات سے باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو حق ثابت کرتا ہے، بے شک وہ تو سینے میں چھپی ہوئی باتوں تک کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے سب معلوم ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن
فضله والكافرون لهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کی عبادت اور دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کا رزق فراخ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگتے، مگر وہ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت ہر ایک کے لیے مناسب اندازے سے جتنی روزی چاہتا ہے اتارتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی تو ہے کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو بارش برسا دیتا ہے اور اپنی رحمت ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز حقیقی ہے اور وہی لائق حمد و ثنا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کو بنایا اور ان میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور وہ جب چاہے گا ان سب کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔